بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تطہیر اخلاق کے حوالے سے ہم ریاض الصالحین کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ جو حدیث زیر مطالعہ ہے اس کے الفاظ یہ ہیں: وعن عطاء بن ابی رباح قال قال لی ابن عباس رضی اللہ عنہما الا اریک امرأة من اہل الجنہ فقلت بلی قال هذه المرأة السوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت انی اسرع وانی اتکشف فادعوا اللہ تعالی لی قال ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ تعالی ان یعافیک فقالت اصبر فقالت انی اتکشف فادعوا اللہ تعالی اللہ اتکشف فدعا لہا متفق علیہ۔ یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے، اور ظاہر ہے بخاری مسلم میں کوئی حدیث موجود ہو تو زیادہ وہ قابل اعتماد اس کی سند ہوتی ہے۔ اس کا ترجمہ یوں ہے، عطاء بن ابی رباح جو ہیں ان سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ابن عباس نے یہ کہا کہ کیا میں تمہیں ایک جنتی عورت نہ دکھاؤں، یعنی کہ دنیا میں ہی ایک ایسی عورت کا نہ بتاؤں کہ جو جنتی ہے۔ فقلت بلی، تو میں نے کہا کیوں نہیں، ضرور بتائیں مجھے۔ قال هذه المرأة السوداء اتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حبشی عورت یعنی سیاہ رنگ کی ایک عورت تھی، تو جو اس مجلس میں آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو عورت ہے نا، یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی۔ ظاہر ہے یہ ابن عباس وہاں موجود ہوں گے نا، تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، تو فقالت، اس نے کہا انی اسرع، مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، وانی اتکشف، اور میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، یعنی میرا ستر کھل جاتا ہے۔ فادعوا اللہ تعالی لی، تو آپ اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا کریں۔ یہاں دعا سے مراد خصوصی دعا کریں۔ قال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان شئت صبرت، اگر تو چاہتی ہے تو صبر کر لے اس پر، ولک الجنہ، اور تیرے لیے جنت ہوگی، بیماری کو چلنے دے، تیرے لیے جنت ہوگی، دعا نہ کروا مجھ سے، یعنی یہ آپ نے گویا کہ کہا دعا نہ کروا۔ وَإِن شئت، اور اگر تو چاہتی ہے، دعوت اللہ تعالیٰ، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، ان یعافیک، کہ وہ تجھے اس سے شفا دے، تو میں دعا کر دوں گا، ختم ہو جائے گی یہ چیز۔ فقالت، تو اس نے کہا اصبر، میں صبر کروں گی۔ فقالت، پھر اس نے کہا انی اتکشف، میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، فادعوا اللہ تعالی اللہ اتکشف، تو آپ اللہ سے دعا کریں کہ میں جب بھی یہ دورہ پڑے تو میں بے پردہ نہ ہوا کروں، یعنی مرگی کا دورہ جس کو پڑتا ہے وہ ایک دم سے گرتا ہے، جیسے یوں ہے کہ لائٹ چلی جاتی تو ایک دم سے روشنی ختم ہوتی ہے، اسی طرح دماغ کا کنٹرول ایک دم سے ختم ہوتا ہے۔ تو جب وہ ختم ہوتا ہے تو پھر بندہ جہاں ہوتا ہے، جس حالت میں ہوتا ہے، زمین پر گر جاتا ہے، کوئی کنٹرول نہیں رہتا اسے اپنے اوپر، اور ہوش بھی نہیں رہتی۔ تو اس نے کہا کہ اب دعا کریں کہ میں بے پردہ نہ ہوا کروں، تو آپ نے اس کے لیے دعا کی، فدعا لہا، تو یہ دعا کر دی کہ یا اللہ یہ بے پردہ نہ ہوا کرے۔ اب یہ کیا معاملہ ہے کہ آپ نے بیماری کے حوالے سے کہا کہ دعا مجھ سے نہ کرواؤ، اس کے ختم کرنے کی۔ جو مسائل اور مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہیں، اور ان میں پیچھے کیا حکمت ہے، کیا معاملہ ہے، کیا پہلو ہے، یہ ظاہر ہے خدا ہی جانتا ہے۔ خدا چاہے تو اپنے رسول کو بتا دیں، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، رسول اپنی رسالت والی دانش سے ان چیزوں کو سمجھ بھی سکتا ہے کہ اچھا یہ معاملہ اس طرح کا ہے، یہ اس طرح کا ہے، اس کی حکمت یہ ہے، اس کی حکمت یہ ہے۔ انہوں نے اس خاتون کو جو کہا تو وہ یہ کہا کہ یہ بیماری جو ہے تم چاہتی ہو کہ یہ تم اس آزمائش میں نہ رہو، تو آپ نے کہا کہ نہیں، اسے رہنے دو، اس کے پیچھے سے جنت پڑی ہوئی ہے،
یہ آزمائش سے تم اگر سلامت گزر جاتی ہو ایمان کی سلامتی کے ساتھ اللہ سے اجر چاہتے ہوئے تو تمہارے لیے جنت ہوگی۔ یہ تو جنت کا سودا ہے جو ہو گیا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ تو مجھ سے دعا کرواؤ گی تو گویا امتحان ختم کروانے کی کراؤ گی کہ یہ جس کے عوض تمہیں جنت ملنی تھی وہ امتحان ہی ختم ہو جائے۔ جیسے یہ نا ہم اپنے سادہ لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ ایک طالب علم جو امتحان دینے کے لیے بیٹھا ہے تو دوران امتحان وہ کہتا ہے کہ یہ میں امتحان نہیں دیتا، یہ مجھ سے کویسچن پیپر بھی لے لیا جائے اور مجھے یہ میں نہیں کرتا، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کامیابی جو اس کے ساتھ متعلق تھی وہ نہیں ملے گی اس کو۔ اور جو معاملہ عام ہے انسان کا، اگر اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، یہ بیماری ختم ہو جاتی تو جو نماز روزہ ہے وہ تو ٹھیک ہے، اس کا اجر تو چل ہی رہا تھا، لیکن یہ جو خاص پہلو تھا تو آپ نے بتا دیا کہ نہیں اس کے ساتھ تو جنت ہے، یعنی یہ اس پہ صبر کرو گی تو جنت تمہارے لیے خدا کے ہاں طے ہے، اور اس کی مرضی پہ چھوڑا، یہ اب تم فیصلہ کرو کہ تم کیا چاہتی ہو۔ تو اس نے کہا کہ نہیں میں صبر کروں گی، یعنی صاحب ایمان خاتون تھی، اس سے بڑی دانش کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس نے کہا کہ اچھا اگر خدا کی اسکیم جو ہے ہوتی ہے دنیا میں میرے لیے وہ یہ صورت رکھتی ہے تو پھر میں صبر کرتی ہوں اور میں اس مصیبت اور مشکل کو سہوں گی، برداشت کروں گی، ایمان پہ قائم رہوں گی، خدا سے اجر کی توقع رکھوں گی، یعنی یہ پوری بات ہے کہ جو اس کے ساتھ ہے۔ تو اتنا اس نے کہہ دیا کہ جو میں بے پردہ ہو جاتی ہوں اس سے میں بچ جاؤں، یہ بھی اس کے ایمان کی نشانی ہے، حیا کا پہلو جو تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کر دی کہ یا اللہ یہ آزمائش تو ٹھیک ہے، وہ اس کے والے سے نہیں کوئی بات آپ نے کہی، اور یہ دعا کر دی کہ وہ بے پردہ نہ ہوا کرے۔ اب یہ عورت ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ جنت کا سودا کر لیا، اور یہ ظاہر ہے کہ بہت ہی بڑی بات ہے، اور یہ انہی لوگوں کو میسر آ سکتی اس طرح کے معاملات اتنے واضح انداز میں کہ جو رسول کے ساتھی ہوں اس کے زمانے میں ہوں، وہ انہیں تیقن کے ساتھ بتا سکتا ہے کہ دیکھو اس کے پیچھے یہ ہے، اس کے پیچھے یہ معاملہ ہے۔ تو یہ بہت ہی بڑی چیز ہے کہ اس خاتون نے یہ معاملہ کیا۔ جہاں تک یہ بات ہے کہ جنت کی خوشخبری دی گئی کہ بھئی اس آزمائش کے ساتھ جنت ہے، یہ اور حدیثوں میں بھی آئی ہے یہی بات، مطلب یہی بات سے مراد ہے اس طرح کی بات۔ ایک حدیث میں یہ کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی سے بینائی لے لیتا ہے، اس کی آنکھیں لے لیتا ہے، یعنی نابینا ہو جاتا ہے وہ شخص، تو اور پھر وہ اپنے ایمان پر قائم رہتا ہے، خدا کی عبادت کرتا رہتا ہے، خدا کی رضا پہ راضی رہتا ہے، خدا کے فیصلوں سے وہ اس کے اندر کوئی ریئیکشن پیدا نہیں ہوتا کہ جس سے وہ ایمان سے پیچھے ہٹے، اور وہ خدا سے اجر کی توقع رکھتا ہے بلکہ، اور صبر کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ میں نے آنکھیں لی ہیں اس سے، تو اس کا معاوضہ تو میرے پاس پھر یہ جنت ہی ہے جو میں اس کو دوں گا، یعنی کہ میں اس کو جنت کی نعمت دے دوں گا صرف اس آزمائش پر۔ اور جو اس نے نماز روزہ حج یا مختلف اور اعمال کیے ہوں گے وہ تو مزید ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، ان کا اجر اپنی جگہ پر ہے، لیکن صرف اس ایک آزمائش کے نتیجے میں جنت اس کے لیے واجب ہوگی یا ثابت ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں یہ بیان ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کا میں کوئی مخلص دوست لے لیتا ہوں، مخلص ساتھی لے لیتا ہوں، مخلص اس کی کوئی رشتے کا معاملے لیتا ہوں، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی شخص کی اولاد، بیٹا بیٹی پیدا ہوئی، جوان ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اٹھا لی، مقدر میں تھا کہ بھئی وہ وفات پائے گا، تو اس کے باپ کے سامنے اولاد کی وفات ہو گئی، یا جو بھی قریبی رشتہ دار ایسا کہ جس کے ساتھ بڑا تعلق تھا اس کا، وہ دنیا سے چلا گیا۔ صفی کا لفظ آتا ہے اس کے لیے کہ کسی آدمی کا صفی جو ہے یعنی قریبی آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے لے لیے، اور اس نے اس پر صبر کیا۔ ظاہر ہے جدائی جو ہے یہ جو جن سے ہمارا گہرا تعلق ہوتا ہے ان سے جدائی جو ہے بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، تو فرمایا کہ اس شخص کے لیے بھی جنت ہوگی۔ مختلف تکالیف آتی ہیں،
تو ان تکالیف کے حوالے سے بھی جو آدمی صبر کرتا ہے اور پھر وہ خدا سے اجر کی امید رکھتا ہے، یہ جو دونوں باتیں جو بار بار مختلف حدیثوں میں آتی ہیں کہ صبر کرتا ہے اور اجر کی امید رکھتا ہے، یہ ایمان کا ظہور ہے۔ صبر کرے گا کس لیے کرے گا؟ اللہ کے لیے۔ اور کیا چاہے گا خدا سے کہ یا اللہ مجھے اس پہ اجر دینا، میں یہ تکلیف سہ لیتا ہوں لیکن اس پہ اجر دینا۔ یہ تو خدا کی اسکیم کا معاملہ ہے کہ خدا نے تمہیں جانچنا ہے کہ تم اپنے ایمان پر کتنا پختہ ہو۔ ایمان بالغیب، بن دیکھے خدا کو مان رہے ہو، یعنی کہ تم خدا کو اس کی نشانیوں سے پہچان رہے ہو، اپنی فطرت سے پہچان رہے ہو، آنکھوں سے نہیں دیکھنے کا اصرار کر رہے، کانوں سے سننے کا اصرار نہیں کر رہے۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یعنی کہ بظاہر تو معاملہ ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ اگر حس کو بنیاد بنا کر، تجربے کو بنیاد بنا کر دیکھا جائے تو خدا کا تو نام و نشان نظر نہیں آتا۔ تو اس حالت میں تم خدا پر ایمان رکھتے ہو اور ڈرتے ہو اس سے، اور اس کے لیے تم کام کرتے ہو، اور مشکلات آتی ہیں صبر کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ مجھے اس کے پیچھے ایک اجر ہے جو مجھے ملے گا، تو میں خدا سے اس اجر کی امید رکھتا ہوں۔ تو یہ معاملہ جو ہے اس کا مطلب ہے کہ تم اپنے ایمان میں سچے ہو، تم اندر سے ایک مخلص آدمی ہو۔ یہ ایمان بالغیب والی آزمائش جو ہے یہ بہت بڑی، یعنی کہ بہت بڑا پہلو ہے کہ انسان کے کھرے کھوٹے ہونے کو پرکھنے کا اس سے اوپر کا کوئی طریقہ یا کوئی اور یعنی شکل عقل میں آتی ہی نہیں کہ اس سے بہتر بھی کوئی ہو سکتا تھا کہ کسی انسان کی سچائی جاننے کے لیے خدا اپنے آپ کو اس طرح چھپا لے اور اپنے احکام کے لیے کہہ دے کہ اس کو تم نے مخلصانہ طریقے سے پوری سچائی کے ساتھ ان کو بجا لانا ہے، ان احکام پر تم نے عمل کرنا ہے اور خدا سے ڈرتے رہنا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اس میں، اور پورا خدا سے تعلق رکھنا ہے، اس کی عبادت بھی کرنی ہے اور اس کے احکام بھی ماننے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایمان بالغیب ہی کا طریقہ وہ طریقہ تھا کہ جس سے خدا نے یہ اسکیم بنائی اور انسان کو جانچنا چاہا۔ تو اس آزمائش پہ جو پورا اترتا ہے یقیناً وہ واقعی پھر اس قابل ہے کہ انعام پائے۔ یہ جو معاملہ ہے صبر کا، صبر وہ چیز ہے کہ جو ہمارے اندر کے اخلاص کو آخری سطح پر طے کر دیتی ہے۔ اگر انسان صبر کرنے والا ہے تو کس چیز پر صبر کر رہا ہے؟ ان حقائق پر جن کو وہ مان رہا ہے، اپنی عقل و فطرت کی بنا پر جن چیزوں کو بن دیکھے ماننا ہے اس نے، یعنی کہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ عقل و فطرت کی بنا پر مانا جاتا ہے، بن دیکھے۔ بن دیکھے سے یہ مراد نہیں ہے کہ کوئی وجہ نہیں اور یہ مانا جائے کہ بھئی آپ بغیر دیکھے مان لیں کہ دیوار کے پرے جو ہے وہ ایک جنگلی درندہ بیٹھا ہوا ہے، یوں نہیں ہے بات، یا فلاں بات اس طرح کی ہے، یا کوئی شخص آ کے کہہ دے کہ میں کوئی بڑی خاص ہستی ہوں، تو ہم کہتے ٹھیک ہے بھی میں نے تو نہیں دیکھا کہ تمہارا خاص ہستی ہونا، لیکن میں مانتا ہوں۔ یہ نہیں ہے ایمان بالغیب، یہ نہیں ہے۔ وہ عقل و فطرت کی بنا پر خدا کو مان لینا، قبول کر لینا ہے اور پھر اس کے احکام کے مطابق زندگی بسر کرنا ہے۔ تو صبر کا مرحلہ جب اس میں آتا ہے، جب وہ خدا آزماتا ہے کہ کیا یہ میرے ساتھ جو یہ مان رہا ہے، جس استدلال پر کھڑے ہو کے مان رہا ہے، اس پر مشکلات میں بھی قائم رہتا ہے، ہر حال میں قائم رہتا ہے، تو یقیناً پھر اس کی سچائی ہر پہلو سے ثابت ہو جاتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔